پاکستان کی نئی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC نے اصولی طور پر اربوں ڈالر کے 28 منصوبوں کی منظوری دے دی ہے، جو خلیجی ممالک کو سرمایہ کاری کے لیے پیش کیے جائیں گے، جن میں دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر اور بلوچستان کے ضلع چاغی کے ریکوڈک میں کان کنی بھی شامل ہے۔ منظور شدہ منصوبوں کی فہرست سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین جیسے ممالک تمام اسکیموں پر سرمایہ کاری کے لیے تیار ہو جائیں تو SIFC کے تحت سرمایہ کاری کا حجم CPEC کے تحت ہونے والی 28 ارب ڈالر سرمایہ کاری سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر منظور شدہ اسکیمیں خوراک، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات، پیٹرولیم اور بجلی کے شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں مویشیوں کے فارم، 10 بلین ڈالر کی سعودی آرامکو ریفائنری، چاغی میں تانبے اور سونے کی تلاش اور تھر کول ریل کنیکٹیوٹی کے منصوبے شامل ہیں۔ دیامر بھاشا ڈیم بھی چین کو CPEC کے تحت سرمایہ کاری کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ SIFC کے کام کو قانونی تحفظ دینے کے لیے پارلیمنٹ نے پاکستان آرمی ایکٹ اور بورڈ آف انویسٹمنٹ آرڈیننس میں کئی ترامیم کی منظوری دی ہے۔ نگران حکومت کے دور میں ان اسکیموں پر کام کی تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن ایکٹ میں بھی ترامیم متعارف کرائی گئی ہیں۔ یہ قوانین ابتدائی طور پر منظور شدہ اربوں ڈالر کے 28 منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف اینٹی کرپشن ایجنسیوں کی جانب سے کسی بھی قسم کی تحقیقات سے استثناء بھی یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان میں SIFC کے قیام کا مقصد بتاتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اس سے بروقت فیصلے کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ ملے گا۔ مزید برآں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور پروجیکٹس پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے ان منصوبوں کے لیے 23 ممالک کی نشاندہی کی تھی، لیکن اصل توجہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین پر مرکوز ہوگی۔ پاکستان ان ممالک کے شہریوں کو ترجیحی ویزے جاری کرے گا تاکہ اسکیموں پر تیزی سے عمل درآمد کیا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق چیلنج ان منصوبوں پر عمل درآمد کے مرحلے پر ہوگا، کیونکہ CPEC سمیت اسٹریٹجک منصوبے بھی بیوروکریٹک رکاوٹوں، چین کے ساتھ اپنے وعدوں سے پاکستان کے پیچھے ہٹنے اور جغرافیائی سیاسی صف بندی کے بارے میں غیر فیصلہ کن رویے جیسے متعدد مسائل کی وجہ سے مکمل طور پر پورے نہیں ہو سکے۔ اسلام آباد اور بیجنگ نے CPEC کے تحت مجموعی طور پر 62 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اب تک 28 بلین ڈالر سے بھی کم رقم حاصل ہو سکی ہے۔ گزشتہ ماہ وزیر اعظم اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے معاشی فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF کے ساتھ 3 بلین ڈالر کا نیا معاہدہ کرنے کے بعد پاکستان ڈیفالٹ سے بال بال بچا ہے۔ سول ملٹری قیادت نے اب معیشت کو مشترکہ طور پر چلانے کا منصوبہ بنایا ہے، جس کا مقصد خلیجی ممالک سے سرمایہ کاری ملک میں لانا ہے تاکہ پاکستان کی آمدن میں اضافہ ہو اور درآمدات پر انحصار کم کیا جا سکے۔ ان منصوبوں میں سے زیادہ تر حکومتوں کے درمیان طے ہوں گے۔ مزید برآں ان میں سے کچھ منصوبوں کو بین الاقوامی بولی کے لیے بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ SIFC کی اعلیٰ کمیٹی نے صحرائی چولستان میں 10,000 ایکڑ پر کارپوریٹ فارمنگ کے منصوبے کی منظوری دی ہے، جسے بعد میں 85,000 ایکڑ تک بڑھا دیا جائے گا۔ پنجاب کے محکمہ زراعت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت کو اس اسکیم کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ بتایا گیا ہے کہ قطر اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس فارم میں دلچسپی رکھتا ہے۔ SIFC نے ایک خاص نسل کی 20,000 گائے رکھنے والی ایک ڈیری کمپنی کے قیام کی منظوری بھی دی ہے اور فیصلے کے مطابق فارموں کی تعداد کو 5 یا اس سے زیادہ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس نے 30,000 جانوروں کے کارپوریٹ فیڈ لاٹ فارم کے قیام کی بھی توثیق کی، جس کی تعداد 5 یا اس سے زیادہ تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح SIFC نے 10,000 جانوروں پر مشتمل اونٹوں کے ایک کارپوریٹ فارم کے قیام کی منظوری بھی دی، جن کی تعداد بعد میں 5 یا اس سے زیادہ تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے SIFC کی اصولی تصویب کے بعد ان منصوبوں پر اس ہفتے پرائمری باڈی کی کمیٹی نے دوبارہ بحث کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ان منصوبوں کو حتمی منظوری کے لیے اگلے ماہ SIFC کی اعلیٰ کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ SIFC نے ٹیکنالوجی زونز کے قیام، آپٹیکل فائبر نیٹ ورک میں سرمایہ کاری کے لیے ایک پروجیکٹ، کلاؤڈ انفراسٹرکچر اور سیمی کنڈکٹر ڈیزائنر کے قیام، سمارٹ ڈیوائسز کی تیاری اور مختلف سینٹرز آف ایکسیلنس کی منظوری بھی دی ہے۔ SIFC نے چنیوٹ میں لوہے کے پروجیکٹ، بیرائٹ لیڈ زنک پروجیکٹ اور چاغی میں تانبے اور سونے کے علاوہ خضدار میں سیسا اور زنک کی تلاش کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ SIFC نے 10 بلین ڈالر کی لاگت سے بننے والی سعودی آرامکو آئل ریفائنری اور تاپی گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو بھی سرمایہ کاری کے لیے منظور کر لیا ہے۔ خلیجی ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کے اشتراک کے لیے پاور سیکٹر میں کچھ بڑے منصوبوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ ان میں اربوں ڈالر کا دیامر بھاشا ڈیم اور تھر کول بلاک 2 شامل ہیں۔
لیا اور جھنگ کے مقامات پر سولر PV پروجیکٹ کی بھی توسیع کی گئی ہے۔ اسی طرح راجدھانی میں ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، غازی بروتھا سے فیصل آباد اور مٹیاری سے رحیم یار خان تک 2 ٹرانسمیشن لائنوں کی بھی SIFC نے منظوری دے دی ہے۔ SIFC نے چولستان میں آبپاشی کے لیے اضافی سیلابی پانی سے آبی ذخائر کی تعمیر کے منصوبے پر ابتدائی اقدامات شروع کرنے کا بھی اشارہ دیا ہے۔ مزید برآں چشمہ رائٹ بینک کینال پروجیکٹ پر پیش رفت کی رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے۔ قومی اسمبلی نے SIFC کے کام کو قانونی تحفظ دینے کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے قانون میں ترامیم کی منظوری دے دی ہے۔ نظر ثانی شدہ قانون کے مطابق SIFC خاص طور پر خلیج تعاون کونسل کے ممالک اور عمومی طور پر دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ متعلقہ شعبوں میں مختلف النوع تعاون کے لیے واحد ادارے کے طور پر کام کرے گی۔ یہ کونسل سرمایہ کاری میں سہولت کے لیے پالیسی ماحول کو بہتر بنائے گی، منظوریوں کی سفارش کرے گی اور مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ طور پر تجارتی لین دین سر انجام دے گی۔ SIFC کو کسی بھی ریگولیٹری باڈی، اتھارٹیز، پبلک سیکٹر کے اداروں، ڈویژنز اور وفاقی حکومت کے محکموں کو طلب کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ SIFC کو جواب دہی سے مبرہ قرار دیا گیا ہے۔ SIFC کو قانونی چارہ جوئی، استغاثہ یا کسی دوسری قانونی کارروائی سے مکمل استثناء حاصل ہوگا۔ نظر ثانی شدہ قانون کے مطابق کوئی تفتیشی محکمہ، انسداد بدعنوانی کا ادارہ، قانون نافذ کرنے والی ایجنسی یا عدالت کسی تجارتی لین دین، انتظامات یا SIFC کے دستخط شدہ معاہدے کے سلسلے میں انکوائری یا تحقیقات نہیں کر سکتی۔ ایک اور اہم ترمیم میں نظر ثانی شدہ بورڈ آف انویسٹمنٹ آرڈیننس کو تمام موجودہ قوانین پر سبقت بھی دے دی گئی ہے۔